نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم علم و فن کوئز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند سوالات اور جوابات پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 54، استعارہ تخیلیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی استعارہ تخیلیہ سے مراد کیا ہے؟ استعارہ تخیلیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، مشبہ کے لیے مشبہ بہ کے لوازمات ثابت کرنا۔ مشبہ جس کو ہم تشبیہ دیتے ہیں اسے کہتے ہیں مشبہ، اور جس سے تشبیہ دیتے ہیں اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ تو مشبہ کے لیے مشبہ بہ کے لوازمات ثابت کرنا استعارہ تخیلیہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 55، استعارہ ترشیحیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، مشبہ کے لیے مشبہ بہ کے مناسبات ثابت کرنا۔ مشبہ کے لیے مشبہ بہ کے مناسبات ثابت کرنا استعارہ ترشیحیہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 56، ایہام کسے کہتے ہیں؟ ایہام سے مراد کیا ہے؟ یہ سوال بھی بلاغت کا ہے۔ جواب، کسی لفظ کے دو معنی ہیں، ایک قریب والا اور دوسرا بعید والا۔ اب قریب والا معنی چھوڑ کر بعید والا معنی مراد لینا ایہام ہے۔ یعنی کوئی بھی لفظ ہے، کوئی بھی ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک قریب والا معنی ہے، ایک دور والا معنی ہے، بعید والا معنی ہے، تو قریب والے معنی کو چھوڑ کر دور والے معنی کو مراد لینا ایہام کہلاتا ہے، اور اسی کو توریہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے وجہن کے دو معنی ہیں، ایک لفظ ہے عربی کا وجہن، اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، قریب والا معنی چہرہ، وجہن کا قریب والا معنی ہے چہرہ۔ نمبر دو، بعید والا معنی طرق و انواع۔ وجہن طرق و انواع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ معنی وجہن کا معنی بعید ہے۔ اب دوسرا معنی مراد لینا ایہام ہے، ٹھیک ہے؟ وجہن بول کر طرق و انواع مراد لینا ایہام اور توریہ ہے، کیونکہ طرق اور انواع یہ وجہن کا معنی تو ہے لیکن معنی قریب نہیں بلکہ معنی بعید ہے۔ سوال نمبر 57، نظم قرآن سے کیا مراد ہے؟ جواب، کلمات قرآن کی ایسی تالیف کا نام ہے جس میں تمام امور اور معنی کو ان کی مطلوبہ جگہوں پر رکھ دیا جائے، اسے کہتے نظم قرآن، ٹھیک ہے؟ کلمات قرآن کی اس طرح تالیف کرنا کہ جن میں تمام امور اور معانی کو ان کی مطلوبہ جگہوں پر رکھ دیا گیا ہو۔ سوال نمبر 58، انسان اور حیوانات میں تمام مشترک کیا ہے؟ یعنی وہ کیا ہے جس میں انسان اور حیوانات شامل ہیں؟ انسان اور حیوانات میں تمام مشترک کیا ہے؟ جواب، حیوان۔ حیوان انسان اور حیوانات میں تمام مشترک ہے۔ انسان بھی حیوان ہے اور تمام حیوانات بھی حیوان ہیں، تو ان میں تمام مشترک حیوان ہے۔ سوال نمبر 59، انسان اور نباتات میں تمام مشترک کیا ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جس میں انسان اور نباتات شامل ہیں؟ جواب، جسم نامی، یعنی انسان اور نباتات میں جسم نامی تمام مشترک ہے۔ سوال نمبر 60، انسان اور جمادات میں تمام مشترک کیا ہے؟ جواب، جسم مطلق۔ انسان اور جمادات میں جسم مطلق تمام مشترک ہے۔ تمام انسان یہ بھی جسم مطلق ہیں اور اس طرح تمام جمادات یہ بھی جسم مطلق ہیں، تو انسان اور جمادات میں تمام مشترک جسم مطلق ہے۔ سوال نمبر 61، فصاحت کے لغوی معنی کیا کیا ہیں؟ فصاحت لغت کے اعتبار سے کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ جواب، صبح کی روشنی، جھاگ کا چلے جانا، زبان کا جاری ہونا، ان تمام معانی پر
لفظ ظہور اور ابانت التزامی طور پر دلالت کرتا ہے۔ جو تین معنی ہیں، صبح کی روشنی، جھانک کر چلے جانا، زبان کا جاری ہونا، یہ فصاحت کے تین معنی ہیں، اور ان تینوں معنی میں ظہور اور ابانت کا معنی، ابانت کا لفظ التزامی طور پر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے صبح کی روشنی ہے، صبح کی روشنی کب ہوتی؟ جبکہ تاریکی دور ہوتی، تو یہاں پہ تاریکی کا دور ہونا ابانت ہے، اور روشنی کا ظاہر ہونا اس میں ظہور ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس طرح ہر مثال میں ظہور اور ابانت التزامی طور پر پائے جا رہے ہیں۔ اصول بیان کر رہے ہیں کہ ان تمام معانی پر لفظ ظہور اور ابانت التزامی طور پر دلالت کرتا ہے۔ سوال نمبر 62، نسبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، نسبت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نسبت کلامیہ، نمبر 2 نسبت خارجیہ، نمبر 3 نسبت ذہنیہ۔ یہ نسبت کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 63، خبر اور انشاء میں کیا فرق ہے؟ خبر اور انشاء میں کیا فرق ہے؟ جواب، انشاء میں بھی یہ تینوں نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ خبر میں بھی تینوں نسبتیں پائی جاتی ہیں، انشاء میں بھی یہ تینوں نسبتیں، یعنی نسبت کلامیہ، نسبت خارجیہ، نسبت ذہنیہ، یہ تینوں نسبتیں خبر میں تو پائی جاتی ہیں، انشاء میں بھی پائی جاتی ہیں، اور مطابقت و عدم مطابقت بھی ہوتی ہے۔ انشاء میں مطابقت اور عدم مطابقت بھی ہوتی ہے۔ پھر انشاء و خبر میں فرق یہ ہوگا کہ اگر نسبت کلامیہ کے نسبت خارجیہ کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا قصد کیا جائے تو یہ کلام خبر ہے، یعنی نسبت کلامیہ جو ہم کہہ رہے ہیں، نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق ہے یا نہیں، اگر اس کا قصد کیا جائے، نسبت کلامیہ کے نسبت خارجیہ کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا قصد کیا جائے تو یہ جو کلام ہے یہ خبر ہے۔ ورنہ یعنی اگر قصد نہ کیا جائے، نسبت کلامیہ کے نسبت خارجیہ کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا قصد نہ کیا جائے تو انشاء ہے۔ سوال نمبر 64، تأول کسے کہتے ہیں؟ تأول سے مراد کیا ہے؟ تأول کسے کہتے ہیں؟ جواب، متکلم کے کلام میں ایسا قرینہ جس سے یہ ثابت ہو کہ اس کا اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہے، یعنی جس کے لیے وہ کلام ہے اس کی طرف اس کا اسناد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، متکلم کے کلام میں ایسا کوئی قرینہ ہو جس قرینے کی وجہ سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہے تو یہ تأول کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 65، جنازہ اور جنازہ میں کیا فرق ہے؟ یعنی جیم کے فتحہ کے ساتھ، جیم کے کسرہ کے ساتھ، جنازہ اور جنازہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے یا دونوں کا ایک ہی معنی ہے؟ جواب، جنازہ میت کو کہتے ہیں، جیم کے فتحہ کے ساتھ جنازہ استعمال کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے میت، جبکہ جنازہ تخت یا چارپائی کو کہتے ہیں، یعنی جس پر میت کو نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں جنازہ۔ ٹھیک ہے، جنازہ میت کو کہتے ہیں اور جنازہ تخت یا چارپائی کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 66، مندرجہ ذیل جانوروں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان کے لیے عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ چیتا، زیبرا، ریچھ، پہاڑی بکرا، مور، طوطا، ان کے عربی کیا ہے؟ جواب، نمرون، چیتا کی عربی ہے نمرون۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حمار الزرد، یہ زیبرا کی عربی ہے۔ ریچھ کی عربی ہے ذیببن۔ ٹھیک ہے، ریچھ کی عربی ہے دیببن۔ پہاڑی بکرا، اس کے عربی ہے وعلن۔ اس کے بعد مور کی عربی ہے تواوس، تاؤس کی جمع ہے تواوس، اور طوطے کی عربی ہے بغاوات۔ یہ تمام جمع کے صیغے ہیں۔ ٹھیک ہے، چیتا کی عربی نمرون، زیبرا کی عربی حمار الزرد، اور ریچھ کی عربی دیببن، اور پہاڑی بکرے کی عربی وعلن، مور کی عربی تواوس، طوطے کی عربی بغاوات، سب جمع کے صیغے ہیں۔ سوال نمبر 67، بطن محصر سے کیا مراد ہے؟ بطن محصر کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ جواب، یہ وہ جگہ ہے جہاں اصحاب فیل عذاب کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ کتاب میں بطن محصر سے جلدی گزرنے کا حکم ہے۔ جب آپ کبھی بطن محصر سے گزریں تو جلدی گزر جائیں، اس کا حکم ہے۔
تو بطن محصر سے مراد کیا ہے؟ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اصحاب فیل عذاب کا شکار ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہی کہا جاتا ہے، یہی مشہور ہے، لیکن اس کے خلاف بھی قول ہے. ٹھیک ہے، خیر. سوال نمبر 68، سلب عموم کا کیا مطلب ہے؟ سلب عموم کسے کہتے ہیں؟ سلب عموم کا مطلب کیا ہے؟ جواب، جس میں تمام افراد سے حکم کی نفی نہیں ہوتی بلکہ مجموعاً افراد سے ہوتی ہے. جس میں افراد کے مجموعے سے حکم کی نفی ہوتی ہے، ہر فرد سے حکم کی نفی نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں سلب عموم. سوال نمبر 69، تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید سے مراد کیا ہے؟ اس سوال کا تعلق بھی بلاغت سے ہے. جواب، کسی لفظ کا اس معنی پر دلالت کرنا جو معنی پہلے سے حاصل ہو. جو معنی پہلے سے حاصل ہو چکا ہے اسی معنی پر اگر کوئی دوسرا لفظ دلالت کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ تاکید ہے. سوال نمبر 70، تاسیس کسے کہتے ہیں؟ جواب، کسی لفظ کا جدید معنی کا فائدہ دینا. کسی لفظ کا جدید معنی کے لیے، نئے معنی کے لیے استعمال ہونا، نئے معنی میں استعمال ہونا تاسیس کہلاتا ہے. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.